سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں جو منظر آیا تھا وہ ان کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے وزیر کو اپنے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا، لیکن جو چیز ان کے خواب میں بار بار آ رہی تھی وہ ان کے رونگٹے کھڑے کر رہی تھی۔ وہ ہر روز یہی سوچتے تھے کہ وہ وزیر ان کی خدمت کرتا ہے، کبھی بھی ان کو گمراہی کی جانب جانے نہیں دیتا۔ اگر وہ غلطی پر ہوتی ہے تو ان کا ساتھ دیتا ہے، لیکن وہ ایسا کیسے کسی لڑکی کی عزت کو پامال کر سکتا ہے؟ آج پھر وہ اپنی آرام گاہ میں جب سونے کی غرض سے لیٹے تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان کا سب سے اہم وزیر، جو ان کے دل کے بہت قریب اور ان کے لیے بہت عزیز ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی ان کے خواب میں بہت زاروں کی طرح رو رہی ہوتی ہے اور آپ سے درخواست کر رہی ہوتی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی، مجھے اس درندہ صفت انسان سے بچاؤ۔ میری زندگی بہت خراب ہو چکی ہے، میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک دم ہی ہڑبڑا کر اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھتے ہیں، جبکہ وہ یہ روز کا خواب دیکھ کر آج پھر پریشان ہو چکے تھے۔ ساتھ بیٹھی ان کی زوجہ بھی چونک کر ان کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، سلطان معظم، آخر ایسا کیا ہوا ہے جس کے باعث آپ اتنا زیادہ ہڑبڑا کر اٹھے ہیں، جبکہ ابھی تو آپ بالکل آرام دہ طریقے سے سو رہے تھے؟ وہ یکدم ہی سر ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ کے اور کہنے لگے، اسم الدین خاتون، ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، ہمارے دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا۔ ہم ہر روز ایک خواب دیکھتے ہیں اور اس خواب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی ہمارے خواب میں آتی ہے اور زاروں کی طرح رونے لگتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی، مجھے اپنے وزیر کے شر سے بچا لے، وہ میرے ساتھ غلط کاری کرنا چاہتا ہے، میری عزت کو پامال کرنا چاہتا ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ میں اپنی حفاظت کیسے کروں، جبکہ آپ جانتی ہیں اسم الدین خاتون، ہمارا وزیر کیسا ہے، وہ کتنا دیندار نیک انسان ہے۔ اس نے کبھی بھی کسی عورت کی جانب غلط نگاہوں سے نہیں دیکھا، بس اپنی بیوی تک ہی محدود رہتا ہے۔ وہ میرے ساتھ اتنا وفادار ہے، اس کی مثال تو سارا جہاں دیتا ہے۔ وہ کیسے میری سلطنت میں ایسا غلط کام کر سکتا ہے؟ یہ خواب جھوٹا ہے، میں اس پر یقین نہیں کرتا۔ وہ ہر روز کی طرح آج پھر اس خواب کو جھٹلا رہے تھے، جبکہ اسم الدین خاتون گہری نگاہوں سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ بول کر واپس سونے کے لیے لیٹ گئے، لیکن ان کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور جا چکی تھی اور وہ لیٹ کر چھت کی جانب گورے جا رہے تھے۔ ان کے دماغ میں بہت سی سوچیں چل رہی تھی۔ آخر ان کے دماغ میں یہ خواب بار بار کیوں آ رہا تھا، حالانکہ وہ اپنے وزیر کے بارے میں ایسا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس وقت تو اسم الدین خاتون نے ان کو اکیلا چھوڑ دیا اور ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، کیونکہ ابھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کسی کی بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھے۔ ان کے لیے ان کا وزیر سب سے زیادہ اہم تھا، اور یہ بات حقیقت تھی کہ وزیر بہت نیک اور پارسا تھا۔ وہ ہر وقت نماز اور ذکر میں مشغول رہتا تھا، اور جب اس سے فارغ ہوتا تھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں رہ کر ان کی خدمت انجام دیتا تھا۔ ان کے ساتھ جنگ پر جانا سب سے اولین درجہ سمجھتا تھا، ان کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کرتا تھا، کبھی بھی ان کو کہیں بھی اکیلا نہیں جانے دیتا تھا، ان کی رعایا کا خود سے زیادہ خیال رکھتا تھا، اور اس کو اس بات کا بہت اچھے سے اندازہ تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو غلط کاری کرنے والے انسان سے کتنی نفرت ہے۔ جس نے بھی ان کی سلطنت میں یہ کام کیا تھا، انہوں نے اس انسان کا سر زر سے جدا کرنے میں وقت نہیں لگایا تھا۔ ان کی سزا بہت بھیانک ہوتی تھی، اور ایسے انسان کو کبھی معاف نہیں کرتے تھے جو ان کی رعایا پر ظلم ڈھاتے تھے۔ وہ خود اس چیز کی بہت ہی خلاف تھے، کیونکہ وہ انصاف پسند طبیعت کے بادشاہ تھے۔ وہ کبھی بھی اپنی رعایا کو نقصان پہنچانے کا تصور بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی اولاد کی خاطر ان کی حفاظت اور ان کا خیال رکھتے تھے۔ لیکن یہ خواب ان کے دماغ میں ہتھوڑے کی مانند برس رہا تھا۔ اگلے روز جب وہ دربار لگائے بیٹھے تھے تو وزیر ان کے سامنے ہی ادب سے کھڑا ہوا تھا۔ لوگ اپنا مسئلہ بتا رہے تھے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ میں بار بار وہی خواب آیا جا رہا تھا۔ ان کی آنکھوں سے وہ منظر کسی طور پر بھی دھندلا نہیں ہو رہا تھا۔ جب ان کو دربار میں اتنا غیر حاضر دماغ دیکھا تو وزیر نے ان کو ہوش دلایا اور آہستہ آواز میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کھڑا ہو کر پوچھنے لگا، سلطان معظم، سب خیریت ہے؟ آپ بہت زیادہ غیر حاضر دماغ نظر آ رہے ہیں، آپ کی رعایا آپ کے جواب کی منتظر ہے، وہ اپنا مسئلہ آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن آپ اس پر غور نہیں کر رہے ہیں۔ اس عمل سے کافی لوگ باہر چلے گئے ہیں، آپ ایک نظر ثانی اپنی رعایا پر کر لیں۔ اگر آپ پریشان ہیں
اور ابھی کسی سے ملاقات کی خواہش مند نہیں ہے تو میں دربار کو کل لگوا لیتا ہوں، کیونکہ مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ وزیر کی مخاطب کر کے بولنے پر سلطان یکدم ہی ہوش کی دنیا میں لوٹے، اور جب انہوں نے خود کو ہوش دلانے کے بعد سامنے کی جانب دیکھا تو کافی سارے درباری بیٹھے ہوئے ان کے جواب کے منتظر تھے، لیکن انہوں نے سامنے کھڑے ہوئے بندے کا مسئلہ سنا ہی نہیں تھا۔ وہ تو کسی اور ہی جہاں میں پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے سب سے معذرت خواہ انداز میں معافی مانگی اور کہنے لگے، میں معافی چاہتا ہوں آپ سب سے، میں آپ کا مسئلہ سن نہیں پایا، دراصل میں کسی اور بات کو سوچ رہا تھا۔ آپ ایک دفعہ پھر اپنا مسئلہ مجھے بتائیں، آخر کیا بات ہے؟ وزیر نے جب یہ بات سنی تو وہ کافی حیران ہوا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے تھے۔ وہ رایا کو نظر انداز کرنا اپنی توہین سمجھتے تھے، اور آج وہ ان کی بات پر دھیان ہی نہیں دے رہے تھے۔ یہ ان کے لیے کافی حیرت انگیز عمل تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا یقیناً کوئی تو گڑبڑ ہے، جس کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اتنا زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ ان کے ہوش دلا دینے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رایا کی تمام باتیں بہت غور اور گہرائی سے سنی، اور اس کے بعد سب کو وہاں سے جانے کی اجازت دے دی۔ ان سب کے جانے کے بعد وزیر نے ایک دفعہ پھر سلطان کو مخاطب کیا اور پوچھنے لگا، سلطان معظم، جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے نگاہ گھما کر وزیر کی جانب دیکھا تو ان کو ایک بار پھر وہی خواب ستانے لگے، لیکن اپنے خواب کو جھٹک کر انہوں نے وزیر کو جواب دیا، جان کی امان ہے، آپ جو عرض کرنا چاہتے ہیں وہ بول سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، میں کافی دنوں سے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کافی الجھے نظر آ رہے ہیں۔ سب خیریت تو ہے؟ کوئی پریشانی ہے تو آپ مجھ سے ذکر کر لیں، ہو سکتا ہے میں آپ کی پریشانی کو ختم کرنے میں مدد کر سکوں۔ میری اتنی اوقات تو نہیں ہے، لیکن میں اپنی جان سے پوری کوشش کروں گا۔ سلطان نے یہ بات سن کر کہا، میں جانتا ہوں تم میری جان کی پرواہ خود سے زیادہ کرتے ہو، میری پریشانی کو اپنی پریشانی تصور کرتے ہو، لیکن بعض اوقات ہم ایسی پریشانی میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے عزیز کو اس پریشانی سے روشناس نہیں کر پاتے۔ ایسا ہی میرا حال ہے۔ میں اس وقت تم سے اس پریشانی کا ذکر نہیں کر سکتا، لیکن تم میرے حق میں دعا کرنا کہ میری تمام پریشانیاں حل ہو جائیں، اور ابھی اس وقت میں جس پریشانی میں مبتلا ہوں وہ جب اختتام ہوگی تبھی میری زندگی کو سکون ملے گا۔ وزیر نے یہ بات سن کر سر کو خم دیا اور کہنے لگا، انشاءاللہ آپ کی پریشانی جلد سے جلد خوشیوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ میں دعا کروں گا کہ آپ ہر پریشانی اور الجھن سے باہر نکل آئیں۔ سلطان نے سر اس بات میں ہلایا اور اپنی نشست چھوڑ کر محل کے اندر چلے گئے، لیکن آج پھر ان کے خواب میں وہی لڑکی دوبارہ آئی جو زاروں کی طرح روتے ہوئے ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ سلطان معظم، میری زندگی بہت خطرے میں ہے، میری عزت آپ کا وزیر خراب کرنا چاہتا ہے، خدا را میری حفاظت کریں اور اپنے وزیر کے شر سے مجھے بچا لیں۔ اور آج پھر وہ کل کی طرح ہر بڑھا کر اٹھے تو ان کی زوجہ نے انہیں سنبھالا، لیکن آج وہ ان کو ایسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ وہ جو ہر روز ایک خواب سے ڈر کر بیٹھ جاتے تھے اور اس کو سوچتے رہتے تھے، یہ چیز دیکھ کر عصم الدین خاتون بہت برا محسوس کر رہی تھی۔ انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگے، سلطان معظم، ہم جانتے ہیں کہ ہم آپ جیسی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، آپ ایک سلطنت کے بادشاہ ہیں، آپ کا مقام سب سے اول ہے، آپ جیسا کوئی نہیں، لیکن سلطان صلاح الدین میری بات پر یقین کریں، میں آپ کو جو ابھی مشورہ دوں گی آپ کو بالکل غلط نہیں دوں گی، کیونکہ میں آپ کے بارے میں کبھی بھی غلط سوچنا بھی تصور نہیں کرتی ہوں۔ مانتی ہوں آپ کا وزیر آپ کے لیے جان دینے کے لیے بھی حاضر رہتا ہے، آپ کی رایا کا خیال خود سے بڑھ کر رکھتا ہے، وہ بہت نیک ہے اور اللہ کی عبادت میں ہر وقت مشغول رہتا ہے۔ یہ سب کچھ میرا آنکھوں دیکھا ہے، لیکن جب ایک خواب کا بار بار آنا، یقیناً کسی چیز کا اندیشہ ہوتا ہے۔ آپ کے خواب میں اللہ تعالیٰ یقیناً کچھ پیغام بھیجنا چاہتے ہیں جس سے آپ ناواقف ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ وزیر گناہ گار ہے اور وہ اس لڑکی کی عزت کو تار تار کر رہا ہے، اور یہی یہ لڑکی مظلوم ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کا الٹ ہو۔ آپ کو چاہیے کہ جو آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت میں داریں اور معلوم کریں کہ آخر یہ لڑکی کون ہے، اور آپ کی رایا میں ایسا کون سا شخص ہے جو آپ کی رایا کی اس لڑکی کو پریشان کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس انسان کی شکل نہیں دکھا رہے ہوں جو یہ حرکت کر رہا ہے، اس کی جگہ آپ کو وزیر کا چہرہ دکھا کر بدگمان کیا جا رہا ہو۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ہر حال میں اس معاملے کی تحقیقات کریں، محض اس کو ایک خواب سمجھ کر پریشان نہ ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، عصم الدین خاتون، ہمیں آپ کی بات بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہے،
ہم بھی یہی کافی دنوں سے سوچ رہے تھے کہ جو چیز ہم خواب میں بار بار اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو حقیقت کے روپ میں دھاریں اور معلوم کریں کہ آخر یہ لڑکی ہماری رایا میں کون ہے جس کو ہمارے وزیر پریشان کر رہا ہے اور اس کی عزت تار تار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم آج سے ہی اس معاملے کی تحقیقات شروع کریں گے۔ وہ یہ بول کر لیٹ گئے اور آنکھوں کو بند کر لیا، لیکن آج بھی نیند کوسوں دور تھی۔ لیکن پھر بھی اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہیں جلدی نیند آ گئی اور وہ نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ ان کو زندگی میں بہت اچھے لوگ ملے تھے۔ ان کی زوجہ بہت اچھی خاتون تھی جو ان کو ہر وقت سمجھاتی تھی اور ان کا ساتھ دیتی تھی۔ انسان کا جو ہم سفر ہوتا ہے وہ حسین تو ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھدار بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے ہم سفر کو سمجھا سکے۔ جب وہ کسی جگہ پر گر رہا ہو اس کو نصیحت کر سکے۔ کبھی بھی اپنی بیوی کی بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، یہ سوچ کر کہ وہ تو عورت ہے، اس کو اتنا کہاں معلوم ہوگا۔ جو لوگ اپنے گھر کی خواتین کو ترجیح دے کر ان کی رائے جانتے ہیں، ایسے لوگ ہمیشہ زندگی میں کامیابی پاتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اگلے روز سے ہی اس مشن پر لگ چکے تھے۔ وہ ہر جگہ ہی اس لڑکی کا معلوم کرنے لگے کہ فلاں شکل کی لڑکی ہماری رایا میں قیام کرتی ہے یا نہیں، لیکن وہ مسلسل ناکامی ہی حاصل کر رہے تھے۔ یہ بات انہوں نے وزیر سے مکمل طور پر چھپائی ہوئی تھی۔ وہ کسی بھی صورت وزیر کو اس بات کی آگاہی نہیں دینا چاہتے تھے، کیونکہ اگر واقعی وزیر ظالم ہوا اور وہ لڑکی مظلوم ہوئی تو وہ وزیر کا سر قلم کرنے کا حکم دیتے اور ان کو ابدی نیند سلا دیتے۔ ان کو یہ کرتے ہوئے بہت تکلیف محسوس ہوتی، لیکن وہ ایک انصاف پسندیدہ انسان تھے۔ وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ ان کے دل میں بار بار ایک ہی دعا کا ورد تھا کہ یا اللہ میرا وزیر ظالم نہ ہو، کیونکہ انہیں واقعی اپنا وزیر بہت اہم تھا اور عزیز تھا، لیکن وہ مسلسل ناکام ہو رہے تھے کیونکہ جو لڑکی انہوں نے خواب میں دیکھی تھی وہ انہیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی، اور یہ خواب بھی مسلسل ان کی نیند میں آ کر انہیں پریشان کر رہا تھا۔ ایک روز انہوں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے وزیر کا ہی پیچھا کروں اور معلوم کروں کہ میرا وزیر کہاں کہاں جاتا ہے، لیکن انہیں یہی معلوم تھا کہ وزیر تو کہیں بھی نہیں جاتا، بس اپنے گھر جا کر آرام کرتا ہے اور اگلے روز محل آ جاتا ہے، یا پھر زیادہ تر وقت وہ اپنا محل میں ہی گزارتا ہے۔ لیکن پھر بھی انہیں معلوم کرنا تھا کہ آخر جو وہ سوچ رہے ہیں کیا وہ سچ ہے یا پھر واقعی وہ کہیں اور جاتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے ایک سادے انسان کا بیس دھارا اور وزیر کا پیچھا کرنے لگے۔ جب وزیر اپنے محل سے نکل کر گھر کی طرف روانگی کرنے لگا تو وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک سلطنت کا وزیر تھا، مسلسل وہ ایک بادشاہ کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا سنگن بہت اچھا تھا، اس کی چھٹی اس بار بار اس کو احلام دے رہی تھی کہ تمہارے پیچھے کوئی موجود ہے جو مسلسل تمہارا پیچھا کر رہا ہے، لیکن جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا تو اس کو کوئی بھی نہیں نظر آتا۔ سلطان اپنا بیس اس طریقے سے بدلا تھا کہ اس کی زوجہ بھی انہیں پہچان نہیں پائی تھی، تو وہ وزیر کیسے پہچان لیتا؟ لیکن تعجب کی بات تو یہ تھی کہ وزیر رات کی اس پہر اپنے گھر جانے کی بجائے دوسری گلی میں مڑ گیا تھا۔ ان کو حیرت کا ایک جھٹکا لگا تھا۔ ان کے دماغ میں عجیب عجیب سے وسوسے آ رہے تھے، بار بار ان کا دماغ دوسری جانب جا رہا تھا۔ یقیناً کہیں وزیر اس عورت کے پاس تو نہیں گیا جو خواب میں ان کو آ کر اس بات سے آگاہی دے رہی تھی کہ آپ کا وزیر میری عزت کو تار تار کرنا چاہتا ہے۔ سلطان کو اپنی رگیں پھولتی ہوئی محسوس ہوئی۔ انہوں نے مٹھی کی صورت میں اپنا ہاتھ بند کیا اور وزیر کے پیچھے جانے لگے۔ انہوں نے میان میں تلوار بالکل تیار رکھی ہوئی تھی۔ اگر واقعی وزیر غدار نکلتا اور ان کی رایا کے ساتھ وہ یہ ظلم کرتا تو آج ہی وہ اس کا سر قلم کر کے ابدی نیند سلا دیتے۔ وہ بالکل بھی اس کو رعایت نہیں دیتے اور وہ دنیا کو بھی اس بات کا ثبوت دینا چاہتے تھے کہ وہ اپنے سب سے عزیز وزیر کو جب جان سے ختم کر سکتے ہیں اس غلطی کی بنا پر، تو ہم ایسے لوگوں کو تو سولی پر چڑھا دیں گے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسا خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا جو آج ان کی آنکھوں کے سامنے آنے والا تھا۔ وزیر سیدھا ایک گھر میں گھسا جس میں سے ایک چراغ جل رہا تھا، لیکن دروازہ کھلا ہوا تھا۔ سلطان بنا آواز پیدا کیے اس گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ دروازے کی اوٹ سے اندر جھانکنے کی کوشش کرنے لگے۔ اندر جب ان کی نگاہ پڑی تو وہ چند پل کے لیے ساکت رہ گئے، کیونکہ جس لڑکی کو وہ بار بار خواب میں دیکھ رہے تھے وہ ان کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ وہ لڑکی کافی حسین اور خوبصورت تھی۔ اس کے بال کمر سے بھی نیچے تھے جو کھلے ہوئے تھے۔ اس نے بہت خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا۔ کمرے کے اندر چراغ کی روشنی سے ایک عجیب ہی ماحول بنا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین دم بخود اس منظر کو دیکھ رہے تھے، جبکہ ان کا وزیر ایک کرسی پر بیٹھ کر نگاہیں نیچے کیے ہوئے تھا۔ اس کے ہاتھ آپس میں الجھے ہوئے تھے اور ماتھے پر شکن تھے، لیکن نگاہیں بالکل نیچے تھی۔
وہ اس منظر کو دیکھ کر کافی سے زیادہ حیران تھے، کیونکہ جو چیز وہ بار بار اپنے خواب میں دیکھ رہے تھے وہ تو سامنے ایسا نہیں تھا، بلکہ اس چیز کا الٹ تھا۔ وہ لڑکی وزیر کے پاس آئی اور زبردستی ان کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی، میں جانتی ہوں آج آپ میری خاطر یہاں پر آ ہی گئے، میں جانتی تھی کبھی بھی آپ مجھے نظر انداز نہیں کریں گے۔ بھلا کوئی نوجوان مرد ایک خوبصورت دوشیزہ کو نظر انداز کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے اپنی آواز کو کافی خوبصورت بنایا ہوا تھا، جبکہ کمرے کے اس منظر سے سلطان صلاح الدین ایوبی کو وحشت ہونے لگی تھی۔ وہ جو کچھ اور ہی تصور کر رہے تھے، یہاں پر تو سارا نظام ہی بدلا ہوا تھا۔ وزیر نے جھٹکے سے اس عورت سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کہنے لگے، میں تمہاری وجہ سے نہیں آیا ہوں، میں یہاں پر صرف سلطان کی رایا کی ایک لڑکی کی جان کی خاطر آیا ہوں۔ اگر تم خودکشی کر لیتی تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاتا اور سلطان کی نگاہوں میں گر جاتا۔ میں ایسا کبھی نہیں چاہتا۔ میں آج تمہیں یہی سمجھانے کے واسطے یہاں پر آیا ہوں کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ میں تمہارے ساتھ کبھی بھی یہ سب نہیں کروں گا جو تم سوچ رہی ہو۔ میں ایک سچا مسلمان ہوں، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، توحید پر یقین رکھتا ہوں۔ میرے اللہ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ ہم مسلمانوں پر اگر میں یہ کام کرتا ہوں تو میرا اللہ مجھے جہنم کی آگ میں ڈالنے میں وقت نہیں لگائے گا۔ میری سالوں کی عبادت اور میری سالوں کی ایمانداری، دیانتداری اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ وفاداری مٹی میں مل جائے گی۔ مجھے مرنے کے بعد جنت میں داخل ہونا ہے، جہنم میں نہیں۔ میں تم جیسی بدکار عورت کے ساتھ یہ کام کسی صورت نہیں کر سکتا۔ میرے لیے یہ زنا ہے اور میں زنا کی کام میں بالکل بھی تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سر پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ ان کے دماغ میں یکدم ہی عصمت الدین خاتون کی بات آئی کہ آپ اپنے خواب کو حقیقت کا روپ دیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ آخر مجرم کون ہے۔ ہو سکتا ہے کہ معاملہ یہاں پر الٹ ہو، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ واقعی ان کا وزیر ایک سادہ سا انسان تھا جو صرف اور صرف اللہ کی عبادت اور سلطان کی خدمت میں لگا رہتا تھا۔ یہ منظر دیکھ سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ان کی سسکیاں نکلنے لگی۔ وہ بے وجہ وزیر پر شک کر رہے تھے۔ وہ کبھی بھی دوسرے کاموں میں نہیں پڑتا تھا، اور جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے سامنے کا منظر دیکھا تو ان کا دل اس کی جانب سے مزید بڑا ہو گیا۔ وہ فوراً ہی دروازہ وا کر کے اندر آئے اور اپنا بیس جو انہوں نے خود کو دیا ہوا تھا اس کو ہٹا کر ان دونوں کے سامنے سلطان صلاح الدین ایوبی کے روپ میں کھڑے ہو گئے، جبکہ وزیر ہڑبڑا کر اپنی نشست سے کھڑا ہوا، کہنے لگا، سلطان معظم، آپ یہاں پر سب خیریت تو ہے؟ جبکہ وہ لڑکی کافی سے زیادہ گھبرا چکی تھی اور فوراً ہی اپنے سر پر دوپٹہ لے کر خود کو ڈانپ چکی تھی۔ وہ جو بھی بے باک طریقے سے سامنے کھڑی ہوئی ایک نیک فرشتہ صفت وزیر کو ورگلا رہی تھی، اب خوف سے کانپ رہی تھی۔ یہ وہ جانتی تھی اب اس کی خیر نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے، خواب کے اندر ہم کئی راتوں سے وزیر کو دیکھ رہے تھے کہ ایک لڑکی ہمارے خواب میں آتی، زاروں کی تار فریاد کرتی، آپ کے ایک وزیر نے میری عزت کو پامال کر دیا ہے اور اب بھی کرنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ خدا را میری حفاظت کریں اور مجھے اس کے شر سے بچائیں۔ میں کافی سے زیادہ پریشان تھا کیونکہ میں تمہارے ہر اعمال سے واقف ہوں کہ تم کیسے انسان ہو، تم ایسے کیسے کر سکتے ہو۔ تو مجھے اس سب کے بارے میں عصمت الدین خاتون نے سمجھایا کہ ایک دفعہ اس خواب کو آپ کو حقیقت کا روپ دھارنا چاہیے اور معلوم کریں کہ آخر مجرم کون ہے۔ اور جب میں نے ایسا کیا تو سارا سچ میرے سامنے آ گیا۔ میں اور عصمت الدین خاتون جو یہ بات سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی چیز کی آگاہی دینا چاہتے ہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ شیطان مردود ایک عورت کا روپ دھار کر مجھے تم سے ورگلانا چاہتا تھا تاکہ میں غصے میں آ کر تمہارا قتل کر دوں اور تمہیں اس دنیا سے ختم کر دوں اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے انسان کا سر قلم کر کے میں خود کو دوزخی بنا لوں۔ لیکن شکر ہے اس پاک ذات کا کہ اس نے میری آنکھیں کھولی اور مجھے اس بات سے روشناس کرایا کہ مجھے اس معاملے کی تحقیقات کرنی چاہیے کہ آخر مجرم کون ہے۔ اور حقیقت میرے سامنے آ گئی کہ تمہیں عورت مسلسل بہکانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اب اس پریشانی سے باہر نکل آئے ہو کیونکہ یہ معاملہ اب میرے ہاتھ میں آ چکا ہے۔ انہوں نے اس عورت کی جانب رخ کیا اور کہنے لگے، بدبخت عورت، تمہارے اس فعل کے لیے ہم تمہیں 6 ماہ کی سزا سناتے ہیں اور زندان میں ڈالنے کا حکم دیتے ہیں۔ ان کا حکم دینے کی دیر تھی، وزیر نے فوراً ہی اس عورت کو بندی بنا لیا اور قید خانے میں ڈالنے کی تیاری کرنے لگا۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خواب بھی انسان کو احلام کے لیے نہیں آتے ہیں۔ بعض اوقات شیطان مردود بھی خواب میں آ کر آپ کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ کسی خواب کو سر پر سوار نہ کیا جائے، بلکہ اس کی تعبیر ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے یا پھر کوئی شیطان مردود آپ کے خواب میں آ کر آپ کو پریشان کر رہا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے
ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں.